रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो हम टॉपिक सीखने को जा रहे हैं ये बहुत अहम है, क्योंकि अक्सर लोगों को नमाज के अंदर जो खला पैदा हो जाता है या ज़्यादती हो जाती है, उनको पता ही नहीं है कि सजदा सहफ़ उस पर किया जाता है। तो इंशाअल्लाह इस वीडियो के ज़रिए प्रैक्टिकल वाइज भी आपको बताया जाएगा कि सजदा सहफ़ किसे कहते हैं, इसका क्या मतलब होता है और कुरान और हदीस में इसके क्या हुक्म हैं, इसको किस तरह अदा करना है। इंशाअल्लाह वो सब आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये आपके लिए और हमारे लिए सदक़ा जारिया हो। तो आइए शुरू करते हैं। सहफ़ का मतलब है भूल कर किसी बात का रह जाना। चुनांचे नमाज में अगर भूल कर या शक से कुछ कमी या ज़्यादती हो जाए तो इस कमी पेशी की तलाफ़ी के लिए नमाज के आखिर में 2 सजदे करने को सजदा सहफ़ कहते हैं। अक्सर लोग नमाज में सजदा सहफ़ के अहकामात से नावाकिफ़ होते हैं। कुछ लोग वो जगह छोड़ देते हैं जहाँ वो वाजिब होता है और कुछ लोग वहाँ सजदा सहफ़ कर लेते हैं जहाँ करना ही नहीं होता है। कुछ लोग नमाज में सलाम फेरने से पहले सजदा कर लेते हैं अगरचे वहाँ पर उसका मौका नहीं था, और कुछ लोग सलाम के बाद जो है वो सजदे करते हैं हालांकि वहाँ पर उसका मौका नहीं था, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इसके बारे में पता ही नहीं है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपनी नमाज की दुरुस्तगी के लिए इसके सारे अहकामात को जानना आपके ऊपर फ़र्ज़ है, क्योंकि जब नमाज में कोई नुक्स पैदा हो जाएगा तो ऐसी नमाज़ें फिर कबूल नहीं होंगी। क्यों कबूल नहीं होंगी, उसकी वजह है नमाज के अंदर अगर खलल पैदा होता है तो उसका मतलब है कि शैतान आपकी नमाज़ों को चोरी कर रहा है और आपको इस परेशानी में डाल रहा है कि आप खुशी और खुजू से दूर रहें। तो नमाज में शैतान को जलील करने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये 2 सजदे रखे हैं। तो इसका पता होना और इसके अहकामात का पता होना बहुत ज़रूरी है। ये कह लीजिए कि ये वाजिब है। इंसान अकेला नमाज अदा कर रहा हो या जमात के साथ, नवाफिल पढ़ रहे हों आप या फ़र्ज़ पढ़ रहे हों या सुन्नतें पढ़ रहे हों, भूल चूक पर सजदा सहफ़ के बग़ैर नमाज नहीं होगी। इसकी दलील यह है कि सही मुस्लिम में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस जब तुम में से कोई शख्स नमाज में भूल जाए तो उसे 2 सजदे करने चाहिए। अच्छा, अब ये जान लेते हैं कि नमाज में कितने फ़राइज़ हैं, कितने वाजिबात हैं और कितनी सुन्नतें हैं, ताकि आपको तरतीब स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाए कि कौन सी चीज़ को अगर हम भूलेंगे या शक पैदा होगा तो वहाँ पर हमें सजदा सहफ़ कैसे करना है। तो ये जान लीजिए कि नमाज के कुल 15 अरकान हैं, जिसमें ये कि कुछ नमाज से पहले हैं और कुछ नमाज के बाद। जो नमाज से पहले अगर आपने वो नहीं किए तो नमाज सिरे से कायम ही नहीं होगी, और कुछ जो है नमाज के बाद हैं तो उसमें मैं आपको तरतीबवार बताती जाऊंगी कहाँ कहाँ सजदा सहफ़ आपने करना है। जी, तो ये 7 मकामात हैं जो नमाज से पहले हैं। अगर इनमें से एक भी नहीं किया तो आपकी नमाज सिरे से होगी नहीं। नंबर 1 है बदन का पाक होना, यानी आपने गुस्ल लिया हो, और अगर गुस्ल आपने ऑलरेडी लिया हो तो वज़ू करना आपके ऊपर फ़र्ज़ है, वरना आपकी नमाज कायम नहीं होगी। फिर नंबर 2 है कपड़ों का पाक होना, कि कोई निजस या कोई ऐसी गंदगी तो नहीं लगी है, इसको भी देखना है आपने। नंबर 3 है सत्तर, यानी औरा का ढांपना, मर्द हो या औरत दोनों को अपनी सतर ढांकना उनके ऊपर फ़र्ज़ है नमाज में। मर्द की सतर है नाफ से लेके घुटने तक, और नमाज़ पढ़ते हुए कंधों के ऊपर चादर लेना भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत में से है। और औरत का है सर से लेके पाँव तक। तो औरत इसमें नमाज में सिर्फ़ अपना चेहरा, हाथ और पाँव को खुला रख सकती है, बाकी जिस्म का एक एक हिस्सा उसका ढका होना चाहिए। फिर है नमाज जहाँ पर आप पढ़ रहे हैं वो जगह बिल्कुल पाक होनी चाहिए, यानी आप मेक श्योर कर लें कि वो गीली ना हो या वहाँ पे कोई गंदगी या निजासत पहले से ना पड़ी और उस पर पानी पड़ा हो, तो फिर वहाँ पे नमाज आप नहीं पढ़ सकती। फिर दूसरा ये कि नमाज का सही वक्त, अज़ान जो है वो नमाज से रिलेटेड ज़रूर है लेकिन वक्त से रिलेटेड नहीं है। अज़ान बाद में होती है, टाइम पहले हो जाता है, तो मेक श्योर के टाइम जब हो जाए, वक्त हो जाए, फिर आप उस वक्त पर नमाज अदा करें। नंबर 6 है क़िबले की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ें। अगर आपने नमाज़ पढ़ी और क़िबला रुख नहीं पढ़ी तो आपकी नमाज सिरे से नहीं होगी। और नंबर 7 है नमाज की नियत करना। इसमें उलमा का इख्तिलाफ है, कुछ कहते हैं कि ये कंडीशन में है और कुछ कहते हैं पिलर्स में है, लेकिन राजे कौल यही है कि जब तक से आप नियत ही नहीं करेंगे एक चीज़ की तो वो कायम कैसे होगी। तो जिसने अगर नियत नहीं की नमाज की तो उसकी नमाज सिरे से स्टार्ट ही नहीं होगी।
اچھا، اب یہ وہ فرائض ہیں جو نماز کے اندر ہیں۔ اگر آپ نے تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر نہیں کہا تو آپ کی نماز اسٹارٹ ہی نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد قیام، پھر اس کے بعد ہے قرات، رکوع و سجدے، التحیات، اور پھر ان سب کو اسی آرڈر میں کرنا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی ہیں۔ پھر آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کے ایک ایک اسٹیپ کو فالو کرنا، کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ کو اذان والے چیپٹر میں مل جائے گی، حدیث نمبر ہے 757، کہ ایک شخص جو آیا اور اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب نماز پڑھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ اس سے کہا کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی ہے، دوبارہ پڑھو، دوبارہ پڑھو اور دوبارہ پڑھو۔ پھر اس نے فرمایا کہ میں کس طرح پڑھوں؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری ترتیب بتائی اور کہا کہ سب سے برا چور نماز کا چور ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، جو یہ فرضیت آپ کو بتائی گئی ہے، اگر یہ نماز کے اندر رہ جائے تو سجدہ سہو سے ان کی کمی پوری ہو جائے گی، وہ بھی بھول چوک پر۔ اگر جان بوجھ کے چھوڑا تو نماز پھر دوبارہ آپ کو دہرانی پڑے گی۔ جی، اب دیکھ لیتے ہیں واجبات۔ واجبات کا مطلب ہے کہ نماز میں اگر کوئی ایسا واجب بھول سے رہ جائے تو سجدہ سہو کرنے سے نماز درست ہو جاتی ہے۔ جی، ساتھ ساتھ سنت کی بھی بات کر لیتے ہیں۔ جو نماز میں اگر ترک ہو جائے یا بھول سے رہ جائے تو اس پہ سجدہ سہو نہیں ہوتا۔ اور سنت کی تعریف یہ ہے کہ جو چیزیں نماز میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں لیکن ان کی تاکید فرض اور واجب کے برابر نہیں تو وہ سنت کہلاتی ہیں۔ جی، تو انشاءاللہ میں آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ بتاؤں گی کہ واجبات، سنت اور فرائض کیا کیا ہیں۔ سب سے پہلے ہے نیت کرنا اور قیام کرنا۔ جس نے نیت نہیں کی، قیام نہیں کیا، اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہہ کے تکبیر لگانی ہے۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھاتے ہوئے اللہ اکبر کہا۔ ہاتھ اٹھانا سنت ہے، اگر ہاتھ نہیں بھی اٹھائے تو اس پہ سجدہ سہو نہیں ہوگا، لیکن تکبیر اولیٰ یعنی اللہ اکبر نہیں کہا تو نماز سرے سے شروع ہی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ تینوں چیزیں فرائض میں آتی ہیں۔ قیام کا مطلب ہے سیدھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا۔ فرض، وتر، واجبات اور سنت نماز میں قیام فرض ہے، اور اگر بغیر شرعی عذر کے آپ نے بیٹھ کے نماز پڑھی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ ہاں، نوافل جو ہیں وہ آپ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، اس میں قیام فرض نہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے تکبیر اولیٰ کے بعد آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو سینے پہ باندھنا ہے، یہ بھی سنت ہے۔ اس کے بعد آپ نے ثنا پڑھی، پھر تعاوذ تسمیہ پڑھا۔ اگر ثنا اور تعاوذ تسمیہ سے کوئی بھی چیز رہ جاتی ہے تو آپ کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ یہ سنت ہے، اور اس میں آخر میں سجدہ سہو بھی نہیں کرنا ہوگا۔ اب ہے سورۃ الفاتحہ۔ اگر آپ پڑھنا بھول جائیں تو یہ واجبات میں سے ہے، تو اس کو دوبارہ پڑھنا بھی ہوگا اور آخر میں سجدہ سہو بھی کرنا ہوگا۔ اچھا، یہ بھی واجبات میں سے آتا ہے کہ فرض نماز کی پہلی 2 رکعت میں اور واجب، سنت اور نوافل نمازوں کے تمام رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی سورت بڑی آیت ہو یا 3 چھوٹی آیت ہو وہ بھی پڑھنا واجب ہے۔ اگر نہیں پڑھی تو آخر میں سجدہ سہو ہوگا۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد آمین کہنا یہ بھی سنت ہے، اگر کسی نے نہیں کہا تو اس کی نماز ہو جائے گی اور سجدہ سہو بھی نہیں کرنا ہوگا۔ اب رکوع میں جانے کے لیے آپ نے رفع یدین کرنا، یہ بھی سنت ہے، اگر کسی نے رفع یدین نہیں کیا دوسرا تو نماز اس کی ہو جائے گی۔ رکوع واجبات میں سے ہے، اگر رکوع آپ نے نہیں کیا تو رکوع آپ کو دوبارہ کرنا ہوگا اور آخر میں سجدہ سہو بھی کرنا ہوگا۔ یہ رکوع کی تسبیح ہے، 1 دفعہ پڑھنا فرض اور 3 دفعہ پڑھنا سنت ہے۔ اگر کسی نے 1 دفعہ بھی نہیں پڑھی تو آخر میں سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ اس کے بعد رکوع سے جو اٹھنے کی تسبیحات ہیں ان کو 1 دفعہ پڑھنا، سمیع اللہ لمن حمدہ، ربنا ولک الحمد، یہ بھی پڑھنا واجبات میں سے ہے۔ اگر بھول جائیں تو آخر میں 2 سجدہ سہو کر لیجئے۔ اس کے بعد پھر سجدہ ہے، سجدہ کرنا فرائض میں سے ہے، اگر سجدہ 1 کیا دوسرا نہیں کیا تو اب رکعت ہی نہیں ہوگی، تو دوبارہ سے آپ نے جو ہے پڑھنا ہے اور اس کے بعد 2 سجدے کرنے ہیں، اس کے بعد آخر میں سجدہ سہو بھی کرنا ہے۔ سجدہ کی جو دعائیں ہیں جو کہ پڑھی جاتی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، یہ 1 دفعہ پڑھنا واجب ہے اور 3 دفعہ پڑھنا سنت ہے۔ پھر دونوں سجدوں کے بیچ میں رب اغفر لی پڑھنا جو ہے وہ بھی سنت ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا تشہد، اگر 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں بیٹھنا۔ دوسری اگر آپ رکعت پڑھ رہے ہیں تو اس میں التحیات کے لیے بیٹھنا جو ہے وہ بھی واجب ہے۔ قاعدہ اولیٰ یعنی جو سب سے پہلا تشہد میں ہم بیٹھتے ہیں، 2-4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت نماز کے بعد تشہد میں بیٹھنا، یہ بھی جو ہے واجبات میں سے آتا ہے۔
اگر اس کو بیٹھنا تھا اور وہ بیٹھا نہیں، بھول گیا، کھڑا ہو گیا، تو اسے چاہیے وہ بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد اتحیات پڑھنے کے بعد پھر سجدہ سہو بھی کرے۔ اسی طرح دونوں قاعدوں میں تشہد پڑھنا، یعنی تشہد پڑھنے کے برابر بیٹھنا، جس میں آپ اتحیات پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، اس کے مقدار تک بیٹھنا بھی آپ کے اوپر واجب ہے، لیکن دونوں طرف سلام پھیرنا یہ واجب ہے۔ درود پڑھنے کے اوپر بھی اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں واجب ہے، کچھ کہتے ہیں سنت ہے، لیکن بس راجح قول یہی ہے کہ درود ابراہیمی پڑھا جائے، اگر کوئی بھول جائے تو اس پہ سجدہ سہو آخر میں کر لے۔ تو یہ تو مکمل ہو گیا وہ مقامات جہاں پہ سجدہ سہو کرنے تھے اور نہیں کرنے تھے۔ اب آپ کو بتا دیتے ہیں کہ سجدہ سہو کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے۔ سجدہ سہو نماز کے 2 سجدوں کی طرح کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا اور عام سجدوں کی طرح 2 سجدے کیے، اور جو عرف عام میں مشہور ہے کہ اتحیات پڑھیں، پھر ایک دفعہ ایک طرف سلام پڑھیں اور اس کے بعد 2 سجدے کریں، یہ حدیث سے ثابت بالکل نہیں ہے۔ اور ان کے 2 طریقے ہیں۔ اگر آپ نماز میں کچھ بھول جائیں تو اور آپ کو یاد آ جائے تو آپ نے پورا ہی اتحیات پڑھنا ہے، درود پڑھنا ہے، دعا معصورہ پڑھنا ہے، اس کے بعد 2 سجدے کرنے ہیں، پھر اس کے بعد سلام پھیرنا ہے۔ اگر آپ نے نماز میں کچھ بھول گئے، نماز کے اندر ہی آپ کو یاد آ گیا، پھر اگر رکعتوں کی تعداد کم آپ نے محسوس کی کہ کم ہو گئی ہے، 4 پڑھنی تھی تو آپ نے 3 پڑھی، تو یقین پر آپ نے بنیاد رکھنا، اور اس کے بعد 1 رکعت آپ دوبارہ پڑھیں گے کیونکہ جو رکعت مس ہوئی ہے، اس کے بعد پھر آپ نے سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے 2 سجدے کرنے ہیں۔ یہ آپ نے جب اس حالت میں کرنا ہے جب رکعتیں کم ہوں اور آپ کو 1 رکعت زیادہ پڑھنی ہوگی، تو پوری رکعت پڑھیں گے آپ، اس کے بعد پھر سلام پھیریں گے، سلام کے بعد پھر 2 سجدے کریں گے عام سجدوں کی طرح، وہ سجدہ سہو کہلاتے ہیں۔ تو اس سے آپ کی جو نماز کے اندر کمی ہوگی وہ پوری ہو جائے گی۔ اور اسی طرح اگر نماز میں زیادتی کر دی، جیسے کہ آپ نے 4 پڑھنی تھی 5 پڑھ دی، تو آپ کو خیال آیا، تو اب آپ نے پوری نماز تو آپ نے پڑھ لی، اب آپ کو جیسے کہ خیال آیا آپ نے اللہ اکبر کہہ کے 2 سجدے کرنے ہیں، تو جو آپ کی نماز میں زیادتی ہوئی ہے یہ اس کو پوری کر دے گا۔ 2 سجدے 1 رکعت کے برابر ہوتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، نماز کے اندر رکعت اگر آپ نے کم پڑھی ہیں یا زیادہ پڑھی ہیں اور نماز کے اندر یہ خیال آئے گا، تو آپ نے نماز کے اندر ہی رہتے ہوئے سجدہ سہو کرنا ہے اور پھر سلام پھیرنا ہے۔ اگر آپ نے زیادتی کر دی ہے تو کمی کرنے کے لیے آپ نے 2 سجدے علیحدہ سے کرنے ہیں نماز پڑھنے کے بعد، اور اگر آپ نے رکعت کم کر دی ہے تو 1 رکعت پڑھنی ہوگی، اور اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے 2 سجدے کر لیں، آپ کی نماز کی جو کمی ہے وہ پوری ہو جائے گی۔